بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ امیر اور نیا دور ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ نیا دور ٹی وی آپ کے لیے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے اور آج ہم پہلے عشرے میں موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سب سے بہترین رحم فرمانے والے ہیں، آمین۔ رمضان رحمتوں کا عشرہ ہے، رمضان برکتوں کا عشرہ ہے، فضل کا ہے، نعمتوں کا ہے۔ اور جیسے کہ آج ہم پہلے عشرے میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ جمعۃ المبارکہ کا بھی دن ہے، تو رحمتیں دگنی سے چگنی ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے رحمت کی جو اصل میننگ ہے، حقیقت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو مزید موٹیویٹ رکھنے کے لیے، انٹرٹین رکھنے کے لیے آپ کو نعت بھی سنواتے رہیں گے۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں احمد الطاف صاحب، جو کہ عالم دین ہیں، ٹیچر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت اور خطابت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ اکبر، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پی ٹی وی کی طرف سے ان کو گولڈ میڈلسٹ بھی جو ہے ان کا اعزاز ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ARY ڈیجیٹل میں، C42 میں، ایکسپریس اور بہت سارے ٹی وی چینلز میں نعت پڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نعت کمپٹیشن میں وننگ پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ تو ہمیں بھی آج یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کو لائیو لے سکیں، سن سکیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ ہمارے ساتھ میاں احمد صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پروگرام کے لیے باقاعدہ تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ میاں صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدقت يا رب العالمين۔ جی عائشہ، میں آپ کی طرف آتی ہوں اور ہم آپ سے اب نعت سننا چاہیں گے۔ پلیز اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں نعت شریف سنائیے گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہوں گی۔ لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ۔ کونو مقام ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ،
जिस्म में जान में है अल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह वेखो किन्ना करम कमाल छड़िया बेरंगिया नू रंगला छड़िया वेखो किन्ना करम कमाल छड़िया बेरंगिया नू रंगला छड़िया साडा इको अजमेर दा पीर वेखो ओ नवे लख नू कलमा पड़ा छड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़ा महफिल नात सजावेगा ओनू गम ना कोई आवेगा अल्लाह उसके करम कमाएगा हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह आयशा, बहुत खूबसूरत। आपके लिए कमेंट्स भी आए, लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी नात को। और अब मैं मियाँ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जैसे कि आप आलिम दीन हैं और इसी शोबे से आपका ताल्लुक है। कुछ रमज़ान के हवाले से, क्योंकि हमारा टॉपिक रहमत है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमें गाइड कीजिए कि रहमत के जो हकीकी मानी है, उसका मफ़हूम है, उसके बारे में हमारी रहनुमाई कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रहमत का माना होता है वो अतिया जो किसी ज़ाहरी और बातनी कमी को पूरा कर दे, इसकी यूं परवरिश हो जाए कि जिस तरह रहमे मादर में जिनीन की परवरिश होती है। इस एतबार से रहमत खुदाबंदी भी इसकी सिफत रबूबियत और रज़ाकियत की एक कड़ी है, इस फर्क के साथ कि इसमें नरमी का पहलू गालिब है। कुरान पाक की तशरीहात के लिहाज से इसकी दो सूरतें हैं, एक है दीनी भलाई और दूसरी है दुनियावी भलाई। पहली जो है जिसके अंदर दीनी भलाई है, उसके अंदर ये आ जाएगा कि दीनी भलाई, दीनी रहमतों से मुराद बख्शिश, कुर्ब खुदाबंदी और तरक्की के दराजात और आमाले सालिहा करके जन्नत की बेबहा नेमतों का हकदार बन जाना। और दूसरी सूरत
جس کے اندر دنیاوی بلائی دنیاوی رحمتیں ہیں، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ شے جو انسان کے لیے باعث مسرت ہو، انسان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو، اس کے تحت مال و دولت آ جاتا ہے، آل و اولاد آ جاتی ہے، انسان کی صحت و تندرستی آ جاتی ہے، اس کی خوشحالی آ جاتی ہے، اس کی تندرستی آ جاتی ہے، علم اور اس کا ہنر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ انعام کی جو میں نے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے لازم کر لیا رحمت کو، یعنی اللہ تعالی نے اپنی رحمت والی جو صفت ہے اس کو اپنی باقی صفتوں پر حامل کر دیا، غالب کر دیا، کہ اللہ تعالی سب سے بڑا رحیم ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ہمیں رحمت کے مفہوم سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ رحمت کی جو میننگ ہے، اس میں یہ بات بھی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کو اپنے اوپر ڈومیننٹ صفت قرار دیتے ہیں، کہ وہ تمام چیزوں پر، سب چیزوں کے اوپر جو اس کی مخلوق ہے ان پر جو بھی اس کی تمام صفات ہیں ان میں سے یہ صفت پرومیننٹ ہے، ڈومیننٹ ہے اور زیادہ فوکس کرتی ہے انسانوں کے لیے، سب کے لیے۔ اب ہمیں یہاں پر تھوڑا مزید اس کے بارے میں ہم وضاحت کرنا چاہیں گے، آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ہمارا آج کا رحمت ہے۔ جب ہم نے اس کی میننگ کو کھولا، اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو وسعت ہے وہ کہاں تک ہے، اس کی کتنی وسعت ہے، اور اس کی وسعت کی جو رحمت کی جو شکل ہے وہ کیسی نظر آتی ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنا بتقاضۂ بشریت انسان اس اہل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بیان کر سکے، کیونکہ خالق کائنات جس نے مخلوقات کے نظام کو بنایا، اس مخلوق کو سب سے بہتر جاننے والا اللہ رب العزت خود ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی وسعت کو بیان کرنے کے ہم اہل نہیں ہیں، تو اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں در نبی پر جھکنا پڑے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا پڑے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم کے نظام کو بنایا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب، اگر تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا، یہ کائنات کی رعنائیاں، یہ دنیا کے اندر جو بھی میں نے بنایا ان کو نہ بناتا، اگر تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا، تو اللہ کی رحمت کی وسعت کو جانچنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، احادیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ ثانی بھی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیوں کو لایا گیا۔ ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جو اپنے چھوٹے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، فقط اس لیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا سکے۔ اب صحابہ بھی پاس کھڑے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، تو جب اس عورت کو اپنا بچہ مل گیا جو بھیڑ میں کھو گیا تھا قیدیوں کے اندر، تو اس عورت نے اپنے بچے کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دودھ پلایا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت جو ہے یہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بچہ بچھڑ گیا، وہ اس کو آس پاس دیکھ رہی ہے، جو ہی اسے ملا تو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو دودھ پلایا، یہ ماں اپنے بچے کو دنیا کی آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو دنیا کی ایک ماں کی مثال ہے۔ اللہ تعالی دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے،
اور جب ایک دنیا کی ماں اپنے دنیاوی بچے کو دنیا کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہتی تو اللہ تعالی بروز محشر اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جہنم کی آگ میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے 100 درجات ہیں، یعنی 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایک حصہ کائنات عالم کے اندر حیوان، درند، جانوروں کے اندر یہ تقسیم کر دیا اور 99 حصے اپنے لیے رکھے، اور ایک حصہ اگر کائنات عالم کے اندر دیکھا جائے کہ اس کی واضح ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ درندے جو ہیں وہ آپس کے اندر اپنے شکار کو چھیننے کے لیے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنے بچوں کی باری آتی ہے وہ اپنے پاؤں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا پاؤں ہمارے اپنے ہی بچے پہ نہ آ جائے۔ یہ ہے درندوں کی، حیوانوں کی مثال۔ تو اگر انسانوں کی مثال لی جائے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سب سے اشرف بنایا کہ ایک طرف حیوانوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف انسان کو رکھا جائے۔ اللہ تعالی نے انسان کے لیے 2 خادم مقرر کیے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو حیوانوں کی طرح جھک کر کھانے کے قابل نہیں بنایا، بلکہ انسان کو جب کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، انسان کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، تو انسان کے یہ 2 خادم جو ہیں اللہ تعالی نے عطا کیے، یہ 2 خادم جو ہیں وہ لقمہ توڑ کر انسان کے منہ تک لاتے ہیں، تو پھر انسان کے منہ کے اندر وہ لقمہ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر یہ کمال نہیں ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ تو اس طرح انسان اور درندے، یہ سبھی جو ہیں انسان اور درندوں کے اندر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم کیا، جن کی مثالیں ہمیں قرآن کی روشنی بھی میں ملتی ہیں، احادیث کی روشنی میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت میں بھی ملتی ہیں، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی سیرتوں میں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ اور گہرائی یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، اب تو اللہ کی بارگاہ کے اندر خود کو جھکا لے۔ وہ توبہ کی نیت سے نکلا، اس نے پوچھنا شروع کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، آیا میری اس گناہوں سے تلافی ہو سکتی ہے؟ اور جس یہودی عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے بتایا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، تجھے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ تو اس نے اس یہودی عالم کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں پر 100 قتل ہو گیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے اندر واقعی سچی تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے، تو بارگاہ ربوبیت میں خود کو جھکانا چاہتا ہے، تو میں تجھے پتہ بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کو جا کے اپنا سارا ماجرا بتا۔ وہ شخص راستے میں ہی تھا، راستے کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہاں پر فرشتے رحمت کے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ تو جب دونوں کے اندر آپس میں یہ بات طے نہ پا رہی تھی تو اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ زمین کو ماپا جائے کہ یہ شخص جس نے 100 قتل کیا ہے، اگر تو وہ بندے کے قریب ہے جس کے پاس یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، تب اس کو رحمت کے فرشتے لے آئیں گے، اگر یہ اس سے دور ہے، اپنی آبادی کے قریب ہے، تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گہرائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جس جگہ پر وہ بندہ رہتا تھا، جس کے پاس اس نے جا کے توبہ کرنی تھی، زمین کو فرمایا ادھر سے سکڑ جا۔ زمین قریب ہو گئی۔ تو جب زمین کو ماپا گیا، مورخین لکھتے ہیں کہ 1 بالشت کا فاصلہ تھا۔ 1 بالشت سے اللہ تعالی نے اس 100 قتل کرنے والے کو
وہ تھا بھی بنی اسرائیل کا، اس کی مغفرت فرما دی، اس کو اپنی رحمت عطا فرما دی، تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ تو اگر آج ہم سچے دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ آمین آمین۔ دعا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے ہم اس کو سمیٹ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں شیئر کیا کہ ہم اللہ کی رحمت کو کس طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ویور کے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ کی رحمت کی وسعت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا میں کوئی بھی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، ہم نے سب کے ڈسٹریبیوشن کر دیے اور یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہوا سب کے لیے عام ہے، تو اسی طرح اللہ کی رحمت بھی سب کے لیے عام و خاص ہے۔ یہ تمام چیزیں جیسے کہ ہم پانی کو دیکھ لیتے ہیں، انسان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ اتنی تمام انسانیت پر ایکول ہے کہ نہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کافر ہے تو اس کو نہیں ملنا چاہیے، مسلمان ہے تو اس کو ملنا چاہیے، نہیں۔ رحمت کا جو ایکول بیلنس ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کے لیے کتنا عام و خاص ہے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ مولانا صاحب، ایک کویسچن ہے ویور کی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گی۔ لائبہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ تہجد میں کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ تعداد میرے خیال سے ان کا مقصد ہے، پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ تہجد کے نوافل کی تعداد کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو حدیث پاک ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ایسا مشغول کر لے کہ انسان اس کے اندر پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے اس کو ڈیلی بیس پہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ آج 2 نوافل پڑھ لیے، کل 4 اور پھر اگلے دن پھر 2، پھر اگلے دن چھوڑ دیے، پھر یعنی وقفہ نہیں ڈالنا۔ ویسے اس کی عموماً تعداد جو ہے وہ 8 ہے، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی اور 8 بھی، لیکن اس کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنے انسان نے پڑھنے ہیں اس کو اپنی ترتیب کے اندر، اپنے جدول کے اندر شامل کر لے کہ میں نے آج تہجد کے 2 نفل پڑھے ہیں تو کل میں نے لازماً پڑھنے ہیں، یعنی اپنے لیے لازم کر لے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن 2 پڑھ لیے، اگلے دن 4، پھر اگلے دن ناگا کر لیا، ایسے ترتیب جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اگر انسان ایک کام کرتا جا رہا ہے، درمیان میں وہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں پھر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اندر جو کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ہی عبادت بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اس کو ڈیلی بیس پہ کرے، چاہے تھوڑا کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کرے ڈیلی بیس پہ، بے شک تھوڑا کرے۔ صحیح۔ اچھا عائشہ، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ کے مداح جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں عائشہ کی آواز میں نعت سنوا دے پلیز، تو پلیز ہمارے جو ویورز ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو خوش کیجیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا پوست کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مفتاحهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آتی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو شہی ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ عائشہ، بہت خوبصورت آواز دی اللہ نے آپ کو، اور ماشاءاللہ پھر آپ اس آواز کو اسی رستے میں لگا رہی ہیں تو یہ اس کا وزن اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ کو جو ویورز ہیں، ہم کہاں اس قابل، انہوں نے ہمیں اس آپ کی تعریف کے لیے چنا ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، انہوں نے ہمیں اتنے لوگوں میں سے چنا ہے، بس ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بالکل نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف کر سکیں. ہمارے ویورز بھی آپ کو بہت لائک کر رہے ہیں، آپ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی نعت سنوا دیں، لیکن یقیناً ہمیں شو میں رحمت کی میننگ پر اور اس کی ڈیپتھ پر اور اپنی زندگی میں رحمت کو ایڈ کرنے کی عادات کو اور ان سب چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے تو یہ بھی ہماری اس رمضان کی ایک پریکٹس ہے. اسی لیے ہم رحمت کا ٹاپک بھی لے کر آئے آپ کے ساتھ، اور یہ ضروری ہے کہ رحمت کا عشرہ ہے تو ہم اسی میں پریکٹس کریں اور اپنی ہیبٹس پر کنٹرول کریں اور یہ سیکھیں کہ حقیقت میں
رحمت کی میننگ کیا ہے ہماری اپنی ذات کے لیے، ہم اپنا بیہیویئر کس طریقے سے رحمت میں ڈھال سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوتی رہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، ہم رحمت کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن اور ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم رحم کریں گے تو ہم پر رحم کیا جائے گا، اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم رحم کا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر موجود تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پریکٹس اس درجے پہ نہیں کر پاتے، ہم بار بار گر جاتے ہیں اس پوزیشن سے اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ پریکٹس کا بہترین ٹائم ہے رحمت کا، کہ ہم دوسروں پر رحمت اور شفقت کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ ہر طرف اگر روڈ پہ بھی آپ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے میں لگ جاتے ہیں، غصہ ہمیں ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ اصل میں اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم رحمت میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو اصل یہ چیز ہم سے یہ نگلیکٹ ہو جاتی ہے مائنڈ سے کہ اگر ہم رحم کریں گے تو ہم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ لا یرحم الناس لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اس کے باوجود بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو بندہ دوسروں پر رحم کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نا آشنا ہیں۔ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہونا پڑے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کردار کو پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے زندگی کو کیسے گزارا۔ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، جس طرح میری پیاری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا حمد اور نعت کے ذریعے سے اپنے لبوں سے کر کے اور ثواب بھی خود لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس کائنات عالم کے اندر بھیجا تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ اس وقت ہو کیا رہا تھا، عورت کو بدترین سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو منو مٹی کے نیچے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نہ بہن کا کوئی لحاظ کرتا تھا، نہ ماں کی کوئی تمیز کرتا تھا۔ بیٹی کو مٹی کے نیچے اور ماں کو سرے عام بازار کے اندر بیچ دیا جاتا تھا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے تو خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جہاں پر لفظ رحمت بولا گیا، لفظ رحمت محبوب کی ذات کے لیے بھی بولا اور خالق کائنات نے اپنی ذات کے لیے بھی بولا، تو یہاں پر سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات عالم کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب تم پر اتنا رحم کر رہا ہے تو میں خود خدا ہو کہ تم پر کتنا رحم کروں گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آج تو ہر کوئی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن کمال تب تھا کہ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اپنی صفت رحمت کے ساتھ اپنی بیٹی کو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اپنی بیٹی کا استقبال کر کے بتا دیا کہ ارے زمانے والوں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، نہ کہ یہ منو مٹی کے نیچے دفنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بہن کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی مثال دے کے بتا دیا
کہ جب حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کی رضائی بہن لگتی ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہن ہیں، بیٹی ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب ان کے قبیلے کے کچھ اشخاص کو قیدی بنایا اور قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت شیما کے قبیلے والوں نے فدیہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور فدیہ اکٹھا کرتے کرتے حضرت شیما کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اور جب دستک دی تو حضرت شیما نے دروازہ کھولا، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس طرح محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے قبیلے کے اشخاص کو قیدی بنا لیا ہے، ہم فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑوا لیں۔ کہا کہ تم ایسا کرو، فدیے کی رقم کو چھوڑو، مجھ شیما کو ساتھ لے چلو۔ تو انہوں نے قبیلے کے سردار جو تھے وہ کہنے لگے، ارے شیما تو عورت زاد ہے، عورت ذات کو ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ کہا ہم قبیلے کے سردار ہو کے گئے، ہماری کوئی نہیں سنی گئی، کہا فدیہ لاؤ، قیدی لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ حضرت شیما نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے میں ہوں کون؟ کہا میں محمد کی بہن لگتی ہوں، میں محمد کی بہن لگتی ہوں۔ وہ دور بھی تھا جب بہنیں اپنے بھائیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج حضرت شیما اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فخر سے لے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، ارے قبیلے کے سرداروں، تم عورت کو ناقص العقل کہتے ہو، تم کہتے رہو، لیکن یہ دیکھو میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا قبیلے کے سرداروں نے، اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچے، اور جب پہنچے تو باہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہیں، محبوب اندر ہیں۔ حضرت شیما اندر جانے لگی، صحابہ نے روک لیا۔ حضرت شیما کہنے لگی کہ تم نے مجھے کیوں روکا؟ تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ کہا میں محمد کی بہن لگتی ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ کو چھوڑا جہاں بیٹھے تھے اور چل کے اپنی بہن کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور زمانے والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آ کے اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے کہا کہ شیما تو کہہ رہی ہے تو میری بہن ہے، کیونکہ محبوب تو سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کو بتلانا مقصود ہے کہ اے شیما تو کوئی نشانی تو دکھا کہ تیرے پاس نشانی کیا ہے، تو مجھے اپنا بھائی تسلیم کر رہی ہے۔ تو حضرت شیما نے اپنی کلائی سے کپڑا اٹھایا اور جب دیکھا تو وہاں پر ایک نورانی نشان تھا۔ محبوب نے فرمایا شیما کلائی کے کپڑے کو نیچے کر لو، فرمایا تم ہی میری بہن شیما ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشان کیسا تھا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچپن کے اندر میں نے اپنی بہن کے بازو کے اوپر اپنے دانت رکھ کے دبائے تھے، جس کی وجہ سے میری بہن کے بازو پہ آج تک وہ نورانی نشان باقی ہے۔ اور زمانے والوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ اگر بہن گھر کے اندر آ جائے تو بھائی یہ دیکھتا ہے کہ میری بہن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن کبھی یہ بھی دیکھو کہ ان کے پاؤں میں آج بھی تھر تھراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو جائے۔ آج مجھ سمیت بھائیوں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں بس عید، سال کے بعد عید آتی ہے، عید پہ ہم بہنوں کو 500 5,000 یا 10,000 عید دے دیں گے تو ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہاں تک میرے سننے والے جتنے بھی ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھیں وہ یہ نہیں تھی اگر تم اپنی بہنوں کو پیسے دے کے عیدی کے طور پر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حق ادا ہو گیا، نہیں، اگر وہ تمہاری بہنیں پورا سال لوگوں کے گھروں کے اندر کپڑے دھو کر، برتن مانج کر، جھاڑو پوچا کر کے اگر وہ اپنے سال کے اخراجات اٹھا سکتی ہیں تو وہ عید کے لیے بھی تھوڑا سا زیادہ کام کر کے اپنے بچوں کے لیے مال و زر اکٹھا کر سکتی ہیں۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس پہ روشنی ڈالنا مقصود ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کے لیے جو آپسی تعلق ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، بلکہ اگر بہنیں بھوکی ہیں تو وہ صرف پیار کی بھوکی ہوتی ہیں۔ جو رحمت کی مثال میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے دکھا دی کہ اگر بہن چل کے آ جائے تو اس کے لیے استقبال کرو۔ وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیما تو مجھے خود بتا دیتی، کوئی پیغام بھیج دیتی، میں محمد چل کے تیرے در پہ آ جاتا۔
کہا تیرے قیدی بھی لے کے آتا اور تیرا بھائی محمد چل کے تیرے در پہ آ جاتا۔ یہ ہے رحم کی مثال کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم کا یہ درس دیا۔ اور رحم اس وقت صحابہ کرام آپس میں کیسا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گرے ہوئے ہیں، عالم نزا کا وقت ہے، لیکن ایک پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے پہلے صحابی کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں اگلے صحابی کے پاس لے جاؤ۔ ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر اتنا احساس تھا، اتنی محبت تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، لیکن محبوب نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ڈالی، اتنی رحمت ڈالی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آج دوسرا ہمارا کویسچن یہ تھا کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت نہیں کرتے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا درس جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا درس دیا ہے وہ صرف انسانوں کا انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان انسان کے ساتھ رحم کرے بس، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان کے لیے رحمت تو کرے گا، رحم تو کرے گا، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی رحم کیا جائے۔ تو اس کی مثال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے نے ایک مرغے کو باندھا ہوا ہے اور اس پہ تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس مرغے کو پکڑا اور اس کے والدین کے پاس لے گئے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایذا دینے سے منع فرمایا اور ایسے شخص کو ملعون کہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال دیکھی جائے تو ہرنی کا واقعہ مشہور ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، ہرنی کو شکاری نے باندھا ہوا تھا، اس نے بارگاہ ربوبیت میں دعا کی کہ یا الہی مجھے زبان عطا کر، زبان عطا ہوئی۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شکاری کے پاس آئے اور شکاری سے کہا اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہے۔ شکاری نے کہا کہ آپ اس کے ضامن بنتے ہیں؟ آج انسان انسان کا ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان بھائی بھائی کا ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے اپنے آپ کو ضامن بنایا اور کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی تو جو تو مجھے جرمانہ کہے گا میں بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہرنی دودھ پلا کے اپنے بچوں کو واپس آئی اور اس شکاری کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً ہی یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ واقعتاً وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج جس کو پہنا کے بھیجا گیا ہے وہ آمینہ کے لال فاطمۃ الزہرا کے بابا حسنین کریمین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز رحمت کو دیکھ کر اس شکاری نے اس اپنے شکار کو رہا کر دیا۔ یہ ہے رحمت کی مثال۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح میری بہن نعت پڑھ رہی تھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر جلوہ گر نہ ہوئے تھے تو آپ کے گھر کے اندر فاقے تھے، تو جب پتا چلا کہ مکہ کے اندر بچے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے شوہر سے کہا ہم چلتے ہیں، ہم جا کے بچے کو لے آتے ہیں، اس کی پرورش کریں گے۔ تو آپ کے خاوند کہنے لگے ہمارے پاس سواری بھی نحیف ہے، کمزور ہے، جو چلنے سے قاصر ہے۔ کہا کہ گھر بیٹھے تو کام نہیں چلے گا، حرکت میں برکت ہے، کچھ کریں گے تو بنے گا۔ تو خاوند کو منا لیا، تو جب چلے تو ساری دائیاں پہلے چلی گئیں، بنو سعد قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، تو ساری دائیاں پہلے پہنچ گئیں، ساری میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ گئیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو یتیم ہے، اگر ہم اس کی پرورش کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ انہوں نے صرف دنیا کے مال و متاع کو دیکھا، چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ ان دائیوں نے میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائیوں کے ساتھ جانا ہی پسند نہیں کیا تھا۔ مصطفیٰ اگر انتظار کر رہے تھے تو حلیمہ سعدیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آپ کے دادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے،
वहां पहुंची और कहा कि आपके पोते की परवरिश के लिए आई हूं। कहा नाम क्या है? कहा हलीमा। कहा कबीला? कहा बनु साद। कहा तू ही तो वो हलीमा है जो मेरे पोते की परवरिश करेगी। इसको मुख्तसर करता हूं कि हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब दरवाजा खटखटाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत का दरवाजा खुला तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफेद कंबल के अंदर लिपटे हुए हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं गोया कि ऐसा हुआ महबूब ने बाजू बढ़ा के फरमाया कि ऐ हलीमा गम न कर, मैं वो मोहम्मद हूं जो गम खारों की गमखारी के लिए तशरीफ ला चुका हूं। हलीमा मैं वो मोहम्मद हूं लोग जिन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, मैं मोहम्मद उनको संभालने के लिए आ चुका हूं। कहा हलीमा गम न कर, मैं वो मोहम्मद हूं लोग यतीमों को देखना पसंद नहीं करते, मुझे अल्लाह ने दुर्रे यतीम बना के भेजा है, मैं यतीमों का सहारा बन के तशरीफ ला चुका हूं। कहा हलीमा लोग जिन पे जुल्म बर्बरियत के तूफान तोड़ते हैं, मैं मोहम्मद उनको मजलूमियत की चक्की से निकालने के लिए आ चुका हूं। तो हजरत हलीमा ने जब रहमतल लिल आलमीन मुस्तफ़ा को अपने दामन के साथ वाबस्ता किया तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत हलीमा की वही सवारी जो चलती थी, गिरती थी, फिर उठती थी, फिर चलती थी, वो सारी सवारियों को पीछे छोड़ती हुई चली गई। दाइयां पूछती हैं हलीमा खैर तो है, सवारी बदल ली? हलीमा ने कहा नहीं, सवारी वही है, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। तो जब हजरत हलीमा घर पहुंची तो घर में पहले चरागा नहीं था, खाने के लाले थे, चराग कहां से जलता? हजरत हलीमा के घर में रोशनी है। दाइयां पूछने के लिए आई हलीमा खैर तो है? आजकल बड़ी फजूल खर्च हो गई है कि आजकल तेरे घर के अंदर सुबह भी रोशनी होती है, रात भी रोशनी होती है, तू इतना खर्चा कहां से करती है? हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं दाइयों जब से मैं आमीना के लाल को लेके आई हूं मुझे दिया जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब से उस रहमतल लिल आलमीन के साथ मैंने अपना नाता जोड़ लिया है तब से मुझे दिया जलाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वाकया को एक पंजाबी का शायर बयान करता है। इस सवाल इस क्वेश्चन के आंसर का मैं ये आखिरी जुमले बस अपने अशार के अंदाज में कहूंगा कि इस पूरे वाकया को पंजाबी का शायर बयान करता है कि कदे उठदी सी कदे बहंदी सी, कदे उठदी सी कदे बहंदी सी, ओ डिगदी डैंदी रहंदी सी, ओनू कोई ना कोल बिठांदा सी, ओनू कोई ना नाल रलांदा सी, उस डाची दी जड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी, आखिर विच मक्के आई सी, पिछे आके ओ पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया सी, ओनू खैर किसे ना पाया सी, हर दर्दी बनी सवाली सी, ओदी झोली फेर भी खाली सी, जदों सारियों पासियों रह गई ये, सरकार दे बूहे बह गई ये, आखिर ओ बूहा मले आए, जितो खाली कोई ना वले आए, रहमत दा झूला झुले आए, सरकार दा बूहा खुले आए, एक लौंडी बाहर आई ये, दाई वल जाती पाई ये, ओनू बाहों नप उठाया है, अपने सीने नाल लगाया है, कहंदी आ तेनू नाल ले जावां मैं, एक नूरी मुख विखावां मैं, साडे घर ओ चन चढ़िया है जिहदा चन भी कलमा पढ़िया है। अज जागया बख्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, बनु साद दियां जो दाइयां ने, चल कोल हलीमा आईयां ने, कहंदियां ने हलीमा तू बाहर आंदी नहीं, सानू अपनी शक्ल विखांदी नहीं, किथों खानी है किथों पीनी है, कहंदी है हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछण आईयां नू, ना मैं बाहर आंदी हां ना थानू शक्ल विखांदी हां, ना खांदी हां ना पींदी हां, जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुख चुम लैंदी। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे हम इस मौजू पर, और ये हम बात कर रहे थे कि रहमत का जो हमने एलिमेंट कहा है कि हम ये जानते हुए कि अगर हम दूसरों पर रहम करेंगे तो हम पर रहम किया जाएगा। यहाँ पर इकरा सलीम ने भी एक बहुत अच्छा फैक्टर बताया, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत अहम बात है, इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि रहम का जो एलिमेंट है इसमें हम अपने लिए रहम मांगते हैं और दूसरों के लिए रहम भूल जाते हैं। यहीं पर हमसे गलती होती है कि हमें भी नतीजतन रहम नहीं मिलता। ये एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन है हमारा दूसरों के साथ, और ये दूसरों के साथ सिर्फ इंसानों के साथ महदूद नहीं है। रहम एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर पाई जाती है, और वो अगर आपके अंदर रहम है तो आपके सामने अगर इंसान है आप उसके लिए भी रहीम है, अगर आपके सामने जानवर है आप उसके लिए भी रहीम है, अगर आपके सामने कोई चरिंद परिंद है आप उसके लिए भी रहीम है। आप इसको मखसूस ना करें कि मैंने इसके साथ रहम करना है और इसके साथ नहीं क्योंकि इसने मेरे साथ बुराई की है। वो तो आपका किरदार है, आपके अंदर क्या चीज पाई जा रही है आप वो दुनिया को दे सकते हैं। और यहाँ
یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت جانیں کہ رحم کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ہم جتنا دوسروں کے ساتھ رحم کرتے ہیں تو وہ گھوم کر ہم تک واپس آتا ہے. اگر ہم دوسروں کو کٹ کٹا کے صرف دعا میں بھی اپنے لیے رحم مانگتے ہیں اور اپنوں کے لیے مانگتے ہیں تو یہ ہم خود ہی اپنے آپ کو رحم سے کاٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ کو رحم زندگی میں ایڈ کرنا ہے، رحم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو کھلے دل سے دوسروں کے ساتھ رحم کیجیے. آپ جتنے کھلے ہوں گے وہی چیز آپ کے پاس بیک میں آئے گی، رحم بھی آئے گا. جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پہلے کھلنا پڑے گا. اور کھلنے کا انداز طریقہ یہی ہے کہ جب ہم بانٹتے ہیں وہ پلٹ کر ہمارے پاس آتا ہے. اچھا عائشہ، آپ کی طرف آؤں گی. پروگرام کے اختتام کا بھی وقت قریب ہوئے چلتا ہے، تو آخر میں ہم آپ کے ساتھ پھر مفتی صاحب سے بھی ایک کویسچن کروں گی اور آپ کی طرف آؤں گی. آپ ہمارے ساتھ ایک نعت جو ہے وہ شیئر کیجئے. ویورز آپ کو سننا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو سننا چاہتی ہوں. جی یا سیدہ یا فاطمہ یا طیبہ یا طاہرہ، وہی سیدہ ہے، 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 وہی سیدہ ہے. محمد نبی جس کے در پہ رکا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. جو قرآن سرور کے دل پہ لکھا ہے، جو قرآن سرور کے دل پہ لکھا ہے، وہی در اصل کی حمد و ثنا ہے. وہ جس سے وہی بھی کرے مشورہ ہے، وہی سیدہ 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 ہے. اسی کے ہی پاؤں میں تقدیر آئے، اسی کے ہی پاؤں میں تقدیر آئے. مصلے پر بیٹھے تو شبیر آئے، مصلے پر بیٹھے تو شبیر آئے. حسین مصطفیٰ جیسا رب نے دیا ہے، وہی سیدہ 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 ہے. جزاک اللہ عائشہ. اچھا مولانا صاحب، آپ کی طرف آؤں گی اور آخری کویسچن تھرو کروں گی. یہاں پر ہم نے اتنا جو ڈسکشن کی ہے رحمت کے حوالے سے کہ یہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے اور ہم کس طریقے سے اس کو سمجھیں. پہلے تو ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ رحمت ہے کیا، اس کی وسعت اور ان سب چیزوں کو دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ایڈ ہو جائے. یہ رمضان ایک مہینے کا ہے، یہ ہماری پریکٹس کا مہینہ ہے، لیکن جو 11 مہینے ہوں اس میں بھی ہم پر رحمت ہوتی رہے. تو اس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ
रहमत को हम अपने आदत सानिया कैसे बना सकते हैं, हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर कीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पिछले वाला जो आपका क्वेश्चन था उसका छोटा सा एक जुज रह गया था, जिसके अंदर ये था कि हमें रोजे के साथ भी गुस्सा आता है। उसका ये जवाब है कि गुस्से का ताल्लुक रोजे के साथ नहीं होता। गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि शैतान तो इस महीने के अंदर जकड़ दिया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो नफ्स है, कि इंसान के नफ्स को उसने पूरे 11 माह के अंदर ऐसा मोटिवेट किया होता है कि वही उसके तखय्युलात, जो उसकी कोशिशें और काविशें हुई होती हैं, इंसान इस महीने के अंदर भी उस अपने गुस्से को कंट्रोल पूरे तरीके से नहीं कर पाता। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। और दूसरी हदीस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह भी मिलता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू कर लो। ये इसका बेहतरीन हल है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम अपनी आदत सानिया रहमत जो है वो इसको अपनी आदत सानिया कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कुरान और अहदीस को सामने रखना पड़ेगा कि कुरान और हदीस ने रहम करने वालों की फजीलत को कैसे बयान किया है। और इसमें सबसे पहली बात, इंसान जब अपने दिलो दिमाग के अंदर यह बिठा लेगा कि अगर ये कायनात का निजाम जो है ये एक मुसाफिर खाने की तरह है, कि जैसे इंसान गाड़ी के इंतजार में मुसाफिर खाने पे खड़ा होता है, उसकी मतलूबा गाड़ी आती है, वो सवार होके चला जाता है, तो ये दुनिया भी एक मुसाफिर खाना है। इसके अंदर इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि कोई अमीर है या गरीब है, रंग का काला है या गोरा है, वो पंजाबी है या सिंधी है, वो जिस शोबे से मर्जी ताल्लुक रखने वाला है, चाहे आप इंजीनियर हैं और आपका बिहेवियर चपरासी के साथ कैसा होना चाहिए, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती है कि आपस के अंदर जात पात नस्ल का फर्क खत्म कर दिया गया। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने इंसानियत को सिर्फ इंसानियत के अंदर ही रखा। इसके अंदर रंग रूप नस्ल जायदाद और मालो दौलत किसी को भी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि इसके अंदर मेन चीज जो रखी वो यही है कि हम उम्मती किसके हैं। इंसान अगर इस बात को समझ ले कि जिस नबी का मैं उम्मती हूं, जिसके साथ मैं अपना बिहेवियर अच्छा रख रहा हूं, जिसके साथ मैं सिला रहमी कर रहा हूं, वो भी उसी नबी का उम्मती है। किसी मोची से किसी ने पूछा कि तुमने अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया, उसने कहा कि मैं लोगों की जूतियां गांठता रहा, मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, कहा कि ये ऐसे हुआ कि जब भी मेरे पास कोई अपना जूता सिलाई करने के लिए आया तो मैंने इस नीयत से जूता सिलाई किया कि जो ये मुझे मेरे मुआवजे के पैसे देगा, मैं अपनी मेहनत के साथ इसके जूते ठीक करूंगा। और जो मेन चीज मेरे बात में होती थी वो ये थी कि जिस नबी का मैं उम्मती हूं उसी नबी का ये उम्मती है। कहा इस सिला रहमी की वजह से अल्लाह ने अपना कुर्ब अता कर दिया। तो ये मेन चीज है कि इंसान जात पात का फर्क मिटाए, छोटे बड़े का फर्क मिटाए, अमीर गरीब का फर्क मिटाए। तो आखिर में ये मैं मैसेज देना चाहूंगा चंद अशार की सूरत में कि जिनसे आज हमारे हम पास सभी व्यूअर की तरफ से कुछ क्वेश्चन है, मौलाना साहब वो ऐड करना चाहूंगी, मुख्तसर सा उनको जवाब दे दें कि वो पूछना चाह रही है कि वजू करते हुए अगर मुंह में पानी चला जाए तो क्या रोजा टूट जाता है। रोजा टूट जाएगा। अगर वजू करते हुए मुंह में पानी चला जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा। रोजा टूट जाएगा, हलक से नीचे उतरी तो वजू टूट जाएगा। अगर जबरदस्त जानबूझ के तो नहीं, ऐसे वजू करते हुए चला गया तो एहतियात तो पहले है ना, ये शरीयत है कि पता है इंसान को वुजू कर रहा है, तो जब वुजू कर रहा है उसको पता है कि मैं रोजे के साथ हूं, तो उसको उसी हिसाब के साथ कुल्ली करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, पूछ रहे हैं कि गाइड कीजिएगा कि किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है। ये तो एक मुकम्मल लिस्ट है, अगर आप इनको सेंड कर दें मैं आपको सेंड कर दूंगा
کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ روزے کے احکام ہیں اور رمضان کے بارے میں یہ ایک پوری بک ہے، اس کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں مجھ سمیت کہ ہم آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیوں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس کیا دیا اور صحابہ کرام کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربل کے میدان کے اندر ہمیں درس کیا دیا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سردارہ خاتون جنت، آپ کا آج عرس مبارک بھی ہے. آج کے دن آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی گئیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں دن بھر چکی پیستی اور رات کو بارگاہ ربوبیت میں مصلی بچھا کے دعائیں کرتی، اور ان دعاؤں میں مین دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. تو کہا ایک دن میں نے سوال کیا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، امی میرے لیے بھی دعا کرنا. میں نے کہا اماں جان ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا جواب کیا تھا؟ کہا بیٹا میری دعاؤں پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ تمہارے نانا کی امت کا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمانے میں آئے تو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہی. لیکن آج ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسی لا تعلقی برت رہے ہیں. ہم زندگی ایسے گزاریں کہ ہمارے جانے کے بعد انسان ہمیں یاد کریں، لوگ یاد رکھیں، اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، اور ہم زندگی ایسے گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس شاعر کے ان اشعار کے مستحق ہو جائیں کہ کون کرے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. کون کرے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہیں یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے یاد نہیں تو مسجد کی صدا ہمیں یاد نہیں. ہے یاد نہیں تو مسجد کی صدا ہمیں یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام یہ لوگ محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام یہ لوگ محفل میں. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم و حیا انہیں یاد نہیں. آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے شاید، ہے سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ. اچھا عائشہ، آخر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ ہمارے ویورز کو کیا چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں تحفہ دیا ہے، اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کے اسلامی مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور ان کے حکم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر آپ جو بھی عبادت کرتے ہو 27 گنا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ چانس ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادات کریں اور اپنے آپ کو بس ان کی تعریف میں مشغول کر دیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کیجیے. اس لیے میرا میسیج ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کے حکم کی پیروی کر سکیں. آمین آمین. ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوئے چلتا ہے، تو میں آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا، ہمارے ویورز کے ساتھ اتنی ونڈرفل چیزیں شیئر کی، اپنے ایکسپیرینسز، اپنی نالج. اور عائشہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے شو کی جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہیں. تو آپ دونوں کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ. ویورز میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں جوائن اور لائک کیا. امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی منفرد، دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ.
تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو. شکریہ اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.